ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ دو جلیل القدر صحابی ہیں، ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں بڑے جلیل القدر اور امتیازی اوصاف کے مالک ہیں۔ ابو ذر کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر اس سے زیادہ زبان کا سچا اور پکا آدمی کوئی نہیں ہے۔ اور صحیح روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ صورت اور سیرت میں کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو ابو ذر کو دیکھ لے۔ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی اپنا مکان نہیں ہے، یہ نہیں تھا کہ کماتے نہیں تھے، آمدن نہیں تھی، جو آتا تھا اسے خرچ کر دیتے تھے، رکھنے کے رواداری نہیں تھے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے انہیں تو یہ بھی فرما دیا تھا کہ تم کبھی کوئی عہدہ قبول نہ کرنا، عام طبقے سے شاید تمہاری بن نہ پڑے۔ بعض لوگ مزاج اور طبیعت میں ہوتے ٹھیک ہیں، صحیح ہوتے ہیں، روش غلط نہیں ہوتی، لیکن اس سوچ کے لوگ اتنے تھوڑے ہوتے ہیں کہ باقی لوگوں کے ساتھ ان کی زندگی تنگی کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ ان کے غلط ہونے کی دلیل نہیں، ابو ذر کی مثال آپ کے سامنے۔ دوسرے صحابی ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پہچان کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں معاذ بن جبل کی شان یہ ہے کہ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میری امت میں حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی شعبے ہیں نا دین کے، اور اس میں مختلف حصے ہیں، تو حلال اور حرام کے اعتبار سے سب سے زیادہ پہچان اور علم اللہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ اے لڑکے، اے مخاطب، اے سننے والے، اللہ سے ڈر تو جہاں کہیں بھی ہو، اللہ سے ڈرتا رہے تو جہاں کہیں بھی ہو۔ اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، برائی کے پیچھے نیکی لگا دے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اس کو مٹانے کا سوچو، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے، توبہ بھی ہے، اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بہت سارے اعمال بھی ہیں اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو ہے، صدقہ ہے، کلمہ خیر ہے، کسی کے ساتھ بھلائی ہے، خندہ پیشانی سے ملنا ہے، چھوٹے گناہوں کی معافی کے اور بڑے راستے ہیں۔ ایک طریقہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برائی کے پیچھے اچھائی لگا دو، گناہ سے گناہ کو معاف نہ کرواؤ، نافرمانی سے نافرمانی کو معاف نہ کرواؤ، بلکہ نیکی سے گناہ کو مٹاؤ۔ جیسے گناہ نیکیاں کھا جاتے ہیں، ایسے نیکیاں گناہوں کو بھی کھا جاتی ہیں۔ تو کوئی غلطی ہو جائے پھر نیکی کا سوچو۔ جیسے ایک مثال ہے وحشی بن حرب، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا قتل ہوا ہے۔ ابھی کافر تھے، کلمہ نہیں تھا پڑھا، لیکن ان کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب انہوں نے جھوٹے مدعی نبوت کو قتل کیا تھا نا، تو وہ خود کہتے تھے کہ میں کب سے انتظار میں تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ میرے ہاتھ سے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچی ہے، ان کا چچا قتل ہوا ہے، بھلے اسلام لانے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن میرے دل میں یہ ایک تمنا تھی ایسا کام کروں کہ میں اللہ کے نبی کو اسی طرح سکون بھی پہنچا سکوں۔ تو ایسا اللہ نے عمل کروایا کہ ظاہر ہے ایک جو جھوٹا مدعی ہے، مدعی نبوت ہے، اس سے بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو تکلیف ہے، ایذا پہنچانے کے برابر ہے، لہذا اس کے قتل سے میرا دل ٹھنڈا ہوا کہ کم از کم میں نے کسی حد تک اس کی کمی کیا کر دی ہے، پوری کر دی، ایک ملتا جلتا کام ہوا۔ تو برائی کو نیکی سے مٹائیں۔ تو جو پہلی بات ہے اس پہ توجہ کر لیں، ایک دو باتیں عرض کر دوں۔ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈر تو جہاں کہیں بھی ہے۔
جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں یا نافرمانی ہوتی ہے، جس سے بھی ہو، جہاں بھی ہو، جتنی بھی ہو اور جب بھی ہو، اس میں ایک بات یہ ضرور ہوگی کہ یا تو اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، وہ اللہ کو خلق خدا پہ قیاس کرتا ہے. جیسے آدمی سمجھتا ہے یہ فلانے کو کیا پتا چلا ہوگا میں نے یہ کیا ہے، بس درگزر ہو جائے گا. فلاں آدمی کو کیا پتا میں نے کیا کیا، یعنی لوگوں کو نہیں پتا، بہت سارے کام لوگوں سے چھپائے جا سکتے ہیں. تو اس کے ذہن میں بھی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات کو وہ اللہ کی مخلوق پر قیاس کر لیتا ہے، اور جس کی بنیاد پر وہ نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے. حالانکہ اللہ کی ذات کا علم لوگوں جیسا تو نہیں، مخلوق جیسا تو نہیں. اللہ کا تو علم کامل ہے، کوئی ذرہ کوئی شے اللہ کے علم سے اوجل نہیں ہے، اللہ کی ذات سے اوجل نہیں ہے. ایک تو گناہ کا یہ سبب ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیم ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈر تو جہاں کہیں بھی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تو جہاں بھی ہوگا تو اللہ کی ذات سے اور اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، تو چھپا ہوا نہیں ہے، تو غیب نہیں ہے اس کی نگاہ سے. تو ادھر ادھر ہوتا ہے، اللہ کی ذات تو ہر جگہ پر کیا ہے؟ موجود ہے. جس کا یہ نظریہ پختہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے روئے زمین پر چھپ کے گناہ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے. جیسے دیکھیں نا، میں اور آپ ہتھیلی پہ کوئی شے رکھیں تو یہ سامنے ہے یا نہیں ہے؟ کوئی پوشیدہ ہے، یہ سامنے ہتھیلی پہ رکھے کوئی شے تو سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو نظر آتا ہے اس کو تو دکھائی دے گا. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ اسے بھی جانتا ہے جو تمہارے سامنے ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو تمہارے پیچھے ہے. اللہ اسے بھی جانتا ہے. ہم تو سامنے دیکھ سکتے ہیں اور اللہ جل جلالہ تمہارے پیچھے کو بھی تمہارے سامنے کو بھی برابر دیکھتے ہیں. جیسے کوئی چیز ہتھیلی پہ رکھ دی جائے اور نظر آتی ہے، اللہ کے لیے سارا جہان ساری کائنات ایسے ہی ہے، سب کچھ اسے دکھائی دیتا ہے، سب کچھ اس کی نظر میں ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے. جس کا یہ یقین جتنا پختہ ہو جائے گا اللہ کی ذات کے بارے میں، یاد رکھنا اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا. جتنا اللہ کی ذات کا استحضار ہوتا جائے گا، تصور قائم ہوتا جائے گا، یقین میں ڈھلتا جائے گا، اس کے لیے گناہ کرنا کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا. جیسے ایک مثال لے لیں، یہ واقعہ عام پڑھتے ہیں لیکن اس کو ذرا ایک اور نظر سے بھی جھانک لیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور ایک ماں بیٹی کا مکالمہ ہو رہا ہے کہ دودھ میں پانی ملا دیا جائے. بیٹی کہہ رہی ہے کہ امیر المؤمنین نے منع کر رکھا ہے، اور ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں پانی ملا دے. وہ کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ بیٹی کیا کہتی ہے کہ امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اسی بنیاد پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنی بہو بنایا. اب یہ جو تصور ہے کہ اللہ تو ہر جگہ پر ہے، اندھیرا اور روشنی کا فرق تو میرے اور آپ کے لیے ہے، آگے اور پیچھے کا فرق تو میرے اور آپ کے لیے ہے، دن اور رات کا فرق تو میرے اور آپ کے لیے ہے، لیکن اللہ کی ذات کے لیے تو سب برابر ہے. وہ تو سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے. جب یہ ذہن بن جائے گا تو اس آدمی کے لیے رات کی گھڑیوں میں بھی گناہ کرنا ممکن نہیں رہے گا، پہاڑوں میں گھاٹیوں میں بھی گناہ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں رہے گا. اس کے لیے خلوت اور جلوت برابر ہو جائے گی. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیزیں جو کام آدمی کو نجات دلاتے ہیں، ان نجات دلانے والی چیزوں اور کاموں میں سے ایک کام فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرنا خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی. یعنی اللہ سے ڈرنے کو لازم پکڑ دو، لوگوں میں بھی اور تنہائی میں بھی، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی. جس کا یہ نظریہ بن جائے وہ گناہوں سے کیا ہے؟ بچ جائے گا. قرآن کریم پڑھیں 28واں پارہ، اس کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. پھر اس کی ایک مثال دے دی، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا. فرمایا کہ آپ جانتے نہیں کہ اللہ آسمان اور زمین سب کچھ جانتا ہے. پھر فرمایا ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، وہ لوگ جو مشورے کرتے ہیں
دین کے نقصان پہنچانے کے لیے میٹنگیں کرتے ہیں، فرمایا وہ مشورہ کرتے ہیں، وہ 3 ہوتے ہیں تو چوتھا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ وہ 4 ہوتے ہیں، 5واں اللہ ہے۔ وہ 5 ہوں تو چھٹا کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، اینما کانوا ہوا معہم، اینما کانوا ہوا معہم، وہ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ کی ذات ان کے ساتھ ہے۔ اور اس کی دلیل ہے کہ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن اللہ تمہیں تمہارے عملوں کی خبر دے گا۔ الفاظ پہ غور کریں کہ اللہ تمہیں بتائے گا تم نے کیا کیا ہے، تم سے وہ پوچھنے کا محتاج نہیں ہے۔ تم سے ہو سکے تو نامہ اعمال چھپا لینا، تم سے ہو سکے تو زبان بند کر لینا، تم سے ہو سکے تو تم چپ رہنا، میرا اللہ تمہیں بتائے گا تم نے کیا کچھ کیا ہے۔ یہ اس کا علم نہیں تو کیا ہے، اسے خبر نہیں تو کیا ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحتیں ہم بھی پڑھتے اور بیان کرتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، فلاں نصیحت کر دی، باپ کے حق میں ہے تو والدین نصیحتیں لیے پھرتے ہیں، اور اگر والدین کے حق میں ہے تو جناب اولاد نصیحتیں لیے پھرتی ہے۔ ہر کوئی اپنے مفاد میں اسے دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ یہ نصیحت بھی سنیے گا، لقمان کی نصیحت بیٹے کو ہے، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ فرما بیٹے سن لے، جہاں پہ تجھے عقیدے کی باتیں بتائی ہیں، جہاں تجھے اخلاق کی باتیں بتائی ہیں، یہ بات بھی ذہن نشین کر لے کہ اگر کوئی شے ہو رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، چھوٹی سی چھوٹی بھی ہو، اسے شے کہا جا سکتا ہو۔ فرمایا وہ شے، وہ معمولی شے جو انسان کو شاید دکھائی بھی نہ دیتی ہو، فرمایا وہ اگر پتھر میں بھی ہو، وہ اگر زمینوں میں ہو، وہ اگر آسمانوں میں ہو، یأت بها اللہ، اللہ اسے بھی کیا ہے لے آئے گا۔ تیرے لاشے کو نکالنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تجھے اٹھانا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تجھے زندہ کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تیرے عملوں کو پیش کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک ذرہ بھی اس بھری کائنات میں چھپ جائے جس میں پہاڑوں کی حیثیت کوئی نہیں رہتی، وہاں ذرے کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ اس ذرے کو بھی لے آئے گا، نکال لائے گا، پیش کر دے گا۔ اگر اس سے متعلقہ کوئی سوال ہوگا، اس سے متعلقہ کوئی حساب ہوگا، اللہ اس ذرے کو بھی کیا ہے لے آئے گا۔ یہ اس لیے کہ اس کا علم ہے۔ دیکھیں میں اور آپ جہاں جاتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو رزق اللہ نے ہمارے مقدر کا لکھا ہے، مقدر سے مراد جس نے پیٹ میں جانا ہے، باقی جو میرے پاس آئے میں اسے تقسیم کر دوں، خرچ کر دوں، اس کا معاملہ ہو۔ جس نے پیٹ میں جانا ہے، جس نے روزی بننا ہے، جس نے رزق بننا ہے، جس نے پیٹ میں معدے میں اترنا ہے، جس کی مور لگی ہے اسی کے پیٹ میں جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے تمہیں رزق تلاش کرتا ہے ایسے تمہیں موت تلاش کرتی ہے، جیسے تمہیں موت تلاش کرتی ہے ایسے تمہیں رزق تلاش کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں تمہیں تلاش کرتی ہیں۔ تو جو مقدر کا رزق ہے وہ مل کے رہتا ہے اور اسی کو ملتا ہے جس کا مقدر ہے۔ لیکن کبھی غور کیا اس میں کوئی غلطی نہیں لگتی، اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی، اور آدمی جہاں ہوتا ہے رزق وہیں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ اب اس رزق کو کھانے والا کہاں ہے، رزق وہیں پہنچ جاتا ہے، بلکہ یہ بعد میں پہنچتا ہے، اور رزق کیا ہے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتی پہ دودھ آ چکا ہوتا ہے، یہ اس کا رزق ہے، اس کے لیے تیار ہے۔ لیکن ذرا اس سے پیچھے غور تو کریں کہ یہ ابھی جھٹ پٹ کا قصہ تو نہیں ہے، یہ بچہ تو آج دنیا میں آ رہا ہے اور یہ دودھ اس کے منہ میں جا رہا ہے، لیکن اس دودھ کے، اس خوراک کے دودھ بننے کا جو سلسلہ ہے یہ بہت پیچھے ہے۔ یہ دودھ ہے، اس سے پہلے خوراک خون ہے، اس خون سے پیچھے خوراک ہے، اس خوراک سے پیچھے یہ جناب والا یہ اجناس کہیں زمین کا حصہ ہے، یہ فصل کی شکل میں موجود ہیں، اس سے پہلے یہ بیج کی شکل میں موجود ہیں، جس کا مطلب ہے یہ بیج کسی کسان نے زمین میں پھینکا ہے، پھر اس کو آبیاری کی گئی، پھر اس سے یہ فصل تیار ہوئی، پھر یہ پکی ہے، پھر یہ کٹی ہے، پھر یہ پسی ہے، پھر یہ پکی ہے، پھر یہ کھائی گئی ہے، پھر کھانے کے بعد پھر معدے میں اتری ہے، پھر یہ خون بنی ہے، پھر خون سے دودھ بنا ہے۔ اس سے میرے رب کی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بچہ آج پیدا ہو رہا ہے، اس کی خوراک کم از کم کئی مہینے اس سے پہلے آ چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ جانتا ہے کہ جسے میں نے بھیجنا ہے اسے کب دودھ کی ضرورت ہوگی اور کتنی ضرورت ہوگی اور وہ کہاں موجود ہوگا۔ وہ ساری ضرورتیں، وہ ماں کی خوراک، وہ ساری سہولتیں اللہ وہیں
حرام کر دیتے ہیں تو یہ رزق وہی دے سکتا ہے، اسی کا مقدر اسی تک وہی پہنچا سکتا ہے جس کا علم ہو کہ میرا محتاج بندہ ہے کہاں، اس ضرورت والا موجود کہاں ہے۔ وہ یورپ میں ہے تو رزق وہاں پہنچ جاتا ہے، وہ سسرال میں ہے رزق وہاں پہنچ جاتا ہے، وہ مہمان بنتا ہے رزق وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جناب وہ شاہی محل میں جائے یا جیل میں جائے اس کا رزق وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ سب علم کی بات ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کتنی خوبصورت، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، اس لیے کہ تم بدلتے رہتے ہو، تم اوجل ہوتے رہتے ہو، جگہ بدلتے ہو۔ اللہ کی ذات اس سے کیا ہے، پاک ہے، وہ سب کچھ اس کے سامنے ہے، سب اس کے علم میں ہے، اس لیے اس سے چھپنا ممکن نہیں ہے، اس سے پوشیدہ رہنا ممکن نہیں ہے، اور کوئی عمل کوئی کام ایسا نہیں کہ اس کی علم سے باہر ہو، اس کی نگاہ سے باہر ہو۔ تو جب اس کی نگاہ سے اوجل نہیں ہو سکتا تو گناہ کیسے کرے گا؟ اگر اللہ کا ڈر ہے اور اس کے دل و دماغ میں پیوست ہو گیا ہے تو پھر یقیناً اس کو یہ توفیق بھی مل جائے گی کہ وہ گناہوں سے بچنے والا بن جائے گا۔ اور اگر اللہ کی ذات کا استحضار کم ہے یا وہ عقیدہ صحیح نہیں رکھتا، اسے اپنی اللہ کی مخلوق پر قیاس کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ چھپ بھی سکتا ہے، پوشیدہ بھی ہو سکتا ہے، داؤ بھی چل سکتا ہے، بھول بھی سکتا ہے، تو پھر بھی وہی گناہ کرے گا، حالانکہ اللہ کی ذات اس سے کیا ہے، پاک ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات کا یقین استحضار نصیب فرمائے، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔